آپ تیاری کر لیں اگلے ہفتے فل اسی موضوع پر. آپ سے گزارش ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اسی شرط کے ساتھ کہ گاڑی میں نہیں, مدرسے میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو شرائط ہوں گے ہم ٹائم آپ کو دے دیں گے, ٹائم تقسیم کریں گے. جی 5 منٹ تو دیں. 5 منٹ آپ کا, 5 منٹ, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ سے خداحافظی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. سورۃ توبہ میں, جس میں مختصر بتاؤں کہ غار والی آیت جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ غار میں حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی ہجرت ابوبکر صدیق قرآن سے ثابت ہے. اب یہ سورت حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے, ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے, جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے, اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے. اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے, جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات آپ کی, بات ختم ہے آپ کی. میرے محترم جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ, تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ اگلے نہیں اس طرح نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ. کیا دوسروں کو کتاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی. تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر صدیق, میں نے کہا ٹھیک ہے. او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے, اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, گاڑی میں نہ بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے. جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے, جس کی جہاد نہیں ہے, جس کا حبط عمل ہو چکا ہے, جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حج الگ تھا, عمرہ الگ تھا, نماز الگ تھی, کیا الگ تھا ان کا. ہاں آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز دیکھیں. اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی, تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے. اور بھائی تم سن لو, ابھی اب تم نے جو بات کی ہے نا, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا, ابھی تم اپنا جواب سن لو, اگلے ہفتے آ جاؤ. آواز تمہاری کٹ رہی ہے ابو بکر کے ہجرت کے متعلق. میرے محترم ناظرین یہ دیکھو, یہ کتاب ہے البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 399, ابو بکر کا کوئی جہاد نہیں, جہاد تو ہے ہی نہیں, ہجرت بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہجرت اس کا قرآن سے ثابت ہے. بالکل ہجرت نہیں ہے. اس نے اپنا ہجرت باطل کر دیا تھا, کیونکہ اس نے ہجرت کے بعد تعرب اختیار کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 2297, یہ حدیث بھی عائشہ سے روایت ہے. وہاں پر حدیث نمبر 2297 کہ جب مکے میں مسلمانوں پہ سختی ہو گئی ہے, ابو بکر نکل گئے حبشہ کی طرف. خرج ابو بکر مہاجرن قبل الحبشہ, ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر نکل گئے. حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ, جب برک العماد کے علاقے میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی, اور وہ مشرکین میں سے تھا, قارہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر سے, کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے ہجرت کے لیے. اس نے کہا کہ تو نہ جا, وَأَنَا لَكَ جَارٌ, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. فَأَرْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ, اور آ جاؤ واپس مکے میں. اور اس کے ساتھ وہ واپس مکے میں آ گیا, اور مشرکین نے فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابن الدغنہ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرَ, قریش نے ابن الدغنہ کے نے جو اس کو پناہ دیا تھا, اس کے پناہ کو سرکاری طور پہ قبول کیا, اور قریش نے ابو بکر کو کیا دیا؟ ابو بکر کو پناہ دی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہلے ہجرت کے لیے نکل چکا ہے, اور وہ واپس مکے آیا ہے, اور کفار کے پناہ میں رہ رہا تھا. تو یہ محترم ناظرین, اب جو شخص ہجرت
جس کی ہجرت یہ ہے کیا ہے، اس نے اپنی ہجرت باطل کر دیا، ہجرت چھوڑ کے واپس کفار کے پناہ میں چلا گیا. جیسے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے حالت میں یہ کفار کے پناہ میں تھا. یہاں پہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، کہ مہاجر پہ جو شخص ہجرت کرتا ہے پھر اس کو اپنی وطن واپس آنے پہ حرام ہے، کہ واپس اپنے وطن پہ آ جائے اور وہاں پہ رہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ انہوں نے کبھی دوبارہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار نہیں کی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ یہ حرام ہے. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273. اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجرین من الکبائر. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کا ہجرت کرنا حرام ہے اور اس کا اپنے وطن کی طرف واپس پلٹنا یہ کبائر میں سے، فسوق میں سے. اچھا، اسی طرح کتاب صحیح مسلم نووی صاحب کی جو ہے جلد نمبر 7 چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کس مسئلے پر؟ اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الی وطنہ، کہ مہاجر پہ حرام ہے کہ وہ ہجرت کرے اور واپس اپنے وطن میں پلٹ جائے. تو ابو بکر کا ہجرت نہیں ہے، اس نے اپنی ہجرت کو باطل کیا ہے. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں جو اس نے مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا، تو ہجرت یا مثلا نماز پڑھنا، جہاد کرنا وغیرہ صرف اسی شرط میں مقبول ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، مخلص ہو. منافق کی قبول نہیں ہوتی. منافق ہجرت بھی کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی، منافق نماز بھی پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، منافق جہاد کے لیے نکل جائے اس کی جہاد نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. تو سورہ آیہ غار جس کے آپ نے تلاوت کیا اس میں واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کیا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ابو بکر پہ نازل نہیں فرمایا. اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا، وَإِلَّا جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مومن ہے، اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مومن پہ ہمیشہ نازل ہوتا رہا. اچھا، ابھی ہمارے پاس یہ بھائی صاحب تشریف لائے ہیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف